اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات صاحب محترم عزیزان قدر، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو جمعے کا یہ جو وقت ہے، یہ جو ساعات شروع ہوئی ہیں زوال کے بعد، یہ انتہائی قبولیت کا اور برکت کا وقت ہے. یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس وقت کی جو قدر کر لے، کہ غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، امام کا خطبہ سنے، خاموشی سے لوگوں کو کھنان کرنا آئے، تو پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کی آپ صرف قدر کر لینا، اس وقت کی، تو پچھلے اور اس دن ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس وقت کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، اس وقت میں انوارات اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت کی جو اگر قیمتی بنا لینا اس وقت کو، تو پچھلے پورے ہفتے کی کمیاں کوتاہیاں وہ لمحات اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنا قیمتی وقت ہے، مگر اس قیمتی وقت میں بھی یہ کہا گیا کہ امام کا خطبہ خاموشی سے سنیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ اس وقت کی اپنی تاثیر، برکت، اور ایک ہے امام کا خطبہ خاموشی سے سننا. تو پتہ چلا دونوں چیزیں ہیں، واعظ و نصیحت سننا بھی ہے اور عبادت کا وقت بھی ہے. واعظ و نصیحت سے کیا ہوگا؟ نظریات درست ہوں گے، سوچ درست ہوگی، نیت درست ہوگی. تو دونوں چیزیں ہیں. اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل عربی خطبہ جو ہوتا نا عربی میں، ہمارے یہاں کیونکہ عربی زبان رائج نہیں ہے، اس لیے اردو میں بیان کرنا پڑتا ہے. تو خطبہ قرآن کے جو واضح نصیحت کی جائے اس کو بھی خاموشی اور توجہ سے سنیں، پھر پچھلے سے اس ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کی تحقیق ہے وہ گناہ جو آپ سے غلطی سے ہو گئی، یعنی آپ چاہ رہے ہیں بد نظری ہو گئی، کسی کو خام کا کوئی بات غلطی سے کہہ دی، وہ گناہ. یہ نہیں کہ اب آپ نے کسی کے پیسے مار لیے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے. اگر آپ نے کسی کے پچھلے ہفتے میں کسی کے پیسے مار لیے وہ دینے پڑیں گے، اس کو قرضہ معاف نہیں ہوگا. وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو انسان سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، جس کو انسان عام طور پہ اس پہ قابو پانا مشکل ہے. گھر میں بندہ عام طور پہ کٹھے جاتا ہے، کوئی بات سخت کہہ دی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، ہلکے پھلکے گناہ جی وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر بھی اس وقت میں کہا گیا کہ امام کا خطبہ بھی سننا ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے. یہ اس وقت کی جو قدر ہے اس میں یہ بات داخل ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے امام نے سنانا کیا ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا. جب اتنا اہتمام ہے کہ اس وقت کوئی کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا خاموش ہو جاؤ، امام خطبہ پڑھ رہے ہیں اور دو بندے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آپ نے بھی لفظ بول دیا نا. اتنی تاکید ہے تو ظاہر سی بات ہے امام کی پھر بات بھی بڑی اہمیت رکھے گی. امام کی بات بھی بڑی اہمیت رکھے گی نا، جب اس کو خطبے کی اتنی اہمیت ہے. یعنی یہاں تک ہے کہ پھلان کرنی آ رہا کہ لوگ کو بھی توجہ خراب ہو جائے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اس خطبے کی، اس جمعے کے وقت کی یہ قدر ہے. اب امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ظاہری بات ہے امام قرآن اور حدیث ہی بیان کرے گا نا، کوئی اخباری خاکہ تو بیان کر نہیں سکتا، قرآن اور حدیث ہی بیان. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن میں اللہ کا جو براہ راست بندوں سے خطاب ہے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے. قرآن میں زیادہ تر قصے بیان کیے گئے ہیں. نبی جی ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں پچھلی قوموں میں سے کسی کا، آپ تنگ دل نہ ہو. آپ کی طبیعت میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو پچھلی قوم کا قصہ سنا دیتا ہوں. آپ نہ گھبرائیں، پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. تو قرآن قصے ہیں. ہم قصہ بات کریں گے آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، امام کی تقریر سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. وہ امام چاہے قصہ سنائے چاہے تو واقعہ سنائے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے.
مسائل ہی بیان کروں تو جتنے مسائل بیان کرتا رہوں گا آپ پہ پابندیاں بڑھتی رہیں گی اور پھر آپ اتنی زیادہ اس میں آ جائیں گے، پابندیوں میں آ جائیں گے نا. لہٰذا امام کو کہیں مسئلے کم بیان کریں تاکہ دور ایسا جا رہا ہے کہ ہمیں پابندیاں کرنی پڑے. اب ایک مسئلہ بیان کر دوں چلتے چلتے. دو بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آگے کسی ایک کو اپنی طرف متوجہ کر دیں. آداب مجلس میں سے ہے. اگر آپ یہ کہیں نا مسئلے بیان کرو تو مسئلے تو پھر آپ کو ساتھی کی چیز کا خیال کرنا پڑے گا. اور ہمارا عام رواج ہے، دو بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک بندے نے آگے دوسرے نے کام میں بات شروع کر دی. جب اس کو اٹھا کے لے گیا ذرا میری بات سنیو، اجازت نہیں ہے. اتنے زبردست مجلس کے آداب ہیں، دو بندے بات کر رہے ہیں اور بغیر اجازت آپ بیٹھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے یہ تو پرسنل گفتگو ہو. مجلس کے اندر ہلکے بنا کے بیٹھتے تھے صحابہ نا، ایسے گول دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے. تو فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہلکے کو خراب کرے. ایک بندے درمیان میں کے بیٹھتے، یہ بھی جائز نہیں ہے تاکہ آداب مجلس متاثر نہ ہو. یعنی اگر آپ مسئلے کی بات کرتے ہیں نا تو مسئلے تو بھی اتنے اہم ہیں. ایک بندے نے آپ سے بات کی نا اور بات کرتے ہوئے یوں دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، اب یہ امانت ہو گئی، اب یہ بات آپ آگے نقل نہیں کر سکتے. اگر مسئلے گفتگو ہوئی تو مسئلے تو پھر بہت زیادہ ہیں. لہٰذا بات یہ کہ مسئلے کم اور اس سے زیادہ تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں. تو اصل تو بات ہے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. باقی کوئی قصہ ہو یا کوئی ذاتی واقعہ. اب میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں جو قرآن کا ہی ہے تاکہ کوئی یہ نہ اعتراض کرے کہ اپنا قصہ سنا دیا. حضرت مریم کو اللہ نے چنا کہ تمہارے ذریعے میرا نبی آئے گا جو اس قوم کو دعوت و تبلیغ کرے گا. وہ ایک معجزہ ہوگا اور اس قوم کی لائن جو ٹیڑھی ہوئی ہے نا لائن سیدھی کرے گا. حضرت مریم کو چنا. اور حضرت مریم کو کیوں چنا کہ ان کی والدہ نے نیت بڑی اونچی کی تھی. انہوں نے یہ نیت کی تھی یا اللہ جو میرے حمل میرے بطن میں ہے میں اس کو تیری مسجد اقصی کے لیے وقف کرتی ہوں. تو نیت کتنی اونچی تھی. سارا دعویٰ مدار نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نیت جو ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہے. نیت آپ کی کیا ہے. حضرت مریم کی والدہ نے نیت کی تھی کہ یا اللہ میرے حمل سے جو پیدا ہوگا وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہے. وہ تو نہیں ہو سکا مگر حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا کہ اب تم نے اس قوم کی اصلاح کا ذریعہ بننا ہے. حضرت مریم کو آثار حمل ظاہر ہوئے. آپ بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں اور مجھے اس طرح وہ اللہ کا عمل تھا کہ فرشتوں نے کہا آپ کو بغیر شوہر کے آپ کو ولادت ہوگی. اب حضرت مریم کو حکم ہوا خلوت میں جانے کا کیونکہ جب یہ آثار وضع حمل آتی ہے تو عورت تنہائی میں چلی جاتی ہے. حضرت مریم بھی پہاڑ پہ چلی گئی. اب اس پہاڑ پر ظاہری بات ہے اکیلی ہے اور حمل ہونا ہے، بڑی کلی کا عالم ہوتا ہے عورت کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ قرآن یہ ٹہنی جو ہے نا درخت کی تم اسے ہلاؤ تو اس پہ معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی. یہاں نقطہ ویسے بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے کھجور کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ کھجور انتہائی طاقتور پھل ہے. طاقتور پھل ہے. کہتے ہیں وہ حکیم کا طبیب کا قول ہے کہ میں حیران ہوں لوگ نہ مرد ہونے کی شکایت کر رہے ہیں جبکہ کھجور موجود ہے. خیر یہ بات سمجھ آ گئی. تو حضرت مریم کو کہا کہ اب تم نے قربانی کیونکہ بہت بڑی دی ہے اور دینی ہے تو یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ تم یہ درخت کا ٹہنی ہلاؤ گی تو کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی. پتہ یہ چلا کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسباب نہیں ہوتے، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو نیک تھی پاک باز تھی، بے موسمی پھل آ گئے. یعنی ایک پھل کا موسم نہیں ہے تو وہ آ جائے. حضرت زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آ گئے؟ نہیں ہے. قالت
ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے براہ راست بھیجا ہے، براہ راست بھیجا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ کی نیت تھی بڑی اونچی، تو اللہ نے بغیر اسباب کے عطا کر دیا۔ میرے ایک دوست بزرگ ہیں، اسے سینئر ہے، تو بات ہوتی ہے کبھی حالات حاضرہ میں، تو کہتے ہیں یار تم اللہ سے بغیر اسباب کے کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ یعنی اگر میں یہی سوچوں کہ ایک دکان سے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایک اور دکان بنا لوں تو جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دکان سے خرچے پورے کر دیں یا بغیر دکان کے پورے کر دیں؟ اللہ اس پہ قادر ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں کیوں دی ہیں؟ حضرت مریم بند کمرے میں ہے اور بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، اور جو ان کے متولی ہیں، ان کے خالو ہیں، ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہے نا، وہی کھانا پہنچاتے تھے۔ اب وہ آ رہے کہہ رہے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قرآن میں ہے، یہ تو اس طرح موسم بھی نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے براہ راست بھیج دیے۔ اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ مجھے پھر وہی بات ہے کہ جب تک کسی نے سنا ہے ہمارا بھی نہیں گاڑی چلتی۔ میرے دوست ہیں مدرسے کے محتمم میں، ایک پنڈ ہاتھ میں مدرسہ ہے، ان کی بات ابھی فوراً یاد آ گئی، تو کہتے میں مدرسے کے طالب علموں کو یہی تبلیغ کر رہا، بیان کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ جو دین کا کام کرے گا اللہ بغیر موسم کے پھل دیں گے۔ تو میں نے خود میں ذاتی واقعہ سنایا، کہہ رہے میں بیان کر کے فارغ ہوا، بیسمنٹ میں مدرسہ تھا، کہتے میں اوپر آیا تو بوری پڑی تھی، میں کون سا پھل بھولیا، کہہ رہے کوئی وہ بے موسمی پھل دے گیا۔ کہہ رہے میرا ذاتی واقعہ ہے، اس پھل کا موسم نہیں تھا، وہ کوئی مدرسے میں جیسے لوگ دے جاتے ہیں کوئی دے گیا۔ یہ واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نیت کر لیں اچھائی کی، نیکی کی، آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہم اپنے حوصلے خود بس کرتے ہیں، یعنی حالات بہت خراب ہے، حالات بالکل اچھے ہیں۔ میں نے کہا دیا استاد جی فون پہ بات کرتے موسم خراب ہو گیا تو میں نہیں آ سکتا، کہتے موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، اپنا جملہ درست کرو، موسم خراب نہیں ہوتا، یہ جملہ ہی غلط ہے، موسم خراب ہو گیا، اسی لیے حالات بھی خراب نہیں ہوتے، یہ جملہ درست کرے۔ اور جملوں کی تاثیر ہے، جملوں کی بڑی تاثیر ہے۔ کل رات میں سفر میں جا رہا تھا تو دوست تھے سارے، ہم اثر تھے، ہنسی مذاق ہوتا ہے نا، تو اس نے مذاق میں کہہ دیا اور یار کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ نہ باہر آ جائے۔ اب اس نے مذاق کیا تھا مگر بڑا خطرناک جملہ بولا تھا، میں فوراً کھٹکا کے بڑا غلط جملہ بولا اس نے۔ تو جملے مذاق میں بھی محتاط ہو کے بولا کریں، فوراً بعد میں قبول یا مگر ہوتا ہے، کوئی وقت قبول ہو سکتا ہے، نیت اونچی کریں۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں کیوں دی ہیں؟ حضرت مریم کا بے موسمی پھل ہے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے؟ 309 سال سوتے رہے، نہ کھال میں کوئی تغیر آیا، نہ بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، ورنہ تو جسم گل جائے۔ آپ زیادہ سونے 12-15 گھنٹے سونے تو آپ کا کوئی نہ کوئی جسم میں تغیر آیا ہوگا۔ تو اصحاب کہف اللہ کے راستے میں نکلے، 309 سال اللہ نے سنایا اور جسم پہ کوئی تغیر نہیں آیا۔ یہ واقعہ کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن میں اسی لیے بیان کیا کہ تم نیت اچھی کرو، اسباب سے مت گھبراؤ۔ انسان ہے نا، مگر قرآن میں آتا ہے کچھ جنات شیطانوں میں سے نا، کچھ شیطان جنوں میں سے ہیں، کچھ انسانوں میں سے ہیں۔ شیطان اب جنوں میں سے تو سب کو پتا ہے کہ شیطان آگ سے بنے ہیں، جنات بھی آگ سے بنے ہیں، مگر انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کا حوصلہ پست کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا،
شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کام کرواتا ہے. تو اس کے لیے آپ قرآن میں ابھیرا قرآن کی آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے. میں اس آیت میں جتنا غور کرتا ہوں نا، ابھی تک مجھے اس کا کوئی محل مل نہیں سکا. انشاءاللہ جب ملے گا پورا شرح صدر سے بیان کروں گا. جب قرآن میں سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. قرآن کہیں کسی زاویے سے بات کرتا ہے، کہیں کسی زاویے سے بات کرتا ہے. سب سے مشکل کام ہے قرآن کی مراد کو سمجھنا، اتنا آسان کام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. اور عجیب آیت ہے، اللہ کے ولی جو ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. اب اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اگر یہ کہتے تھے نا کہ آخرت میں تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ مرنے کے بعد، مگر قرآن نے یہ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہی اولیاء اللہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو خوف بھی کوئی نہیں، یہ غمگین بھی نہیں ہوتے. حالانکہ ہم نے بہت سارے ہوتے دیکھے ہیں. چلے خوف نہ بھی ہو، غمگین تو ہوتے ہیں نا اللہ والے، مگر قرآن کہہ رہے نہیں ہوتے. ایک اطمینان اور سکینہ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ اپنے ولی کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس کا نقصان بھی ہو جائے نا، نقصان بھی ہو جائے تو یہ ایک اطمینان کی کیفیت میں رہتا ہے جو اللہ من جانب اللہ اس کے دل میں اتارتا ہے. ہمارے خاندان میں پھر وہی بات ہے کس سے آ جاتے ہیں کہ میری ایک عزیزہ اللہ کی مغفرت ہے دنیا سے چلی گئی. ان کی بیٹی کی شادی تھی. بیٹی کی شادی کے لیے بینک سے پیسے نکلوا کے نکلی اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے موٹر سائیکل پر ڈاکو آئے، وہ رقم چھین کے لے گئے اور وہ رقم لاکھوں میں تھی. اب کتنا بڑا دھچکا ہے کہ چند دن بعد شادی ہے، پرانی بات کر رہا ہوں، اور رقم ڈاکو چھین کے لے گئے. اب صدمہ تو ان کو ہوا ہوا ظاہر ہے، فطری بات ہے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، مشکل وقت پہ کام آتا ہے، مشکل کشا ہے. اب وہ پیسہ چھین کے لے گئے ڈاکو. اب سب نے افسوس تو کرنا ہی تھا. تو ان کے یہ کلمات چند دن بعد میں نے سنے، کہتی ہو سکتا ہے اس چور کی ضرورت زیادہ ہو. اور حالانکہ ظاہر ہے وہ کچھ بات بنتی ہے، مگر یہ اطمینان تھا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. یعنی انہوں نے جزا فضا نہیں کی، ہو سکتا ہے ضرورت مند اور پیسے لے گیا. تو یاد رکھیں اولیاء اللہ پر نہ کوئی، قرآن کہہ رہا ہے اولیاء اللہ کو نہ خوف نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ہر امر میں یہی دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی. اور پھر اللہ کی مدد بھی بڑی عجیب آتی ہے. میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں. اصحاب صفا یہ فقیر درویش کام کوئی نہیں کرتے تھے، مولویوں کی طرح فارغ ہی رہتے تھے. مولوی کرتے ہی کیا، وہ 5 نمازی پڑھاتے ہیں نا، وہ بھی کرتے کچھ نہیں تھے. صحابہ صبح چبوترے میں بیٹھے رہتے تھے. تو اللہ کے نبی کہتے تھے جب صحابہ گھر جانے لگتے تھے نا، وہ تاجر تھا بھائی، جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے نا، وہ 2 بندوں کا کھانا ہے، تیسرے کو لے جائے. جس کے گھر میں 4 بندوں کا کھانا ہے وہ 5ویں کو لے جائے. جس کے گھر میں 1 بندے کا کھانا ہے وہ ایک اصحاب صبح میں سے 1 کو لے جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صحابہ کو گھر لے گئے. اب کھانا تھا تھوڑا، کھانا تھا تھوڑا، نیت کی بات ہے نا، نیت کتنی اونچی تھی. تو اور اپنی بیوی کو کہا تم ان کو کھانا کھلا دو، میں چپکے سے کہیں مسجد نبی میں یا دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، کھانا کیونکہ تھوڑا ہوگا، تم ان کو کھلا دو. اب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بٹھایا، آپ بیٹھے، کھانا آ رہا ہے، اپنی زوجہ کو کہا کھانا لاؤ، اور خود مسجد نبی میں چلے گئے. انہوں نے کھانا رکھا، وہ کھائے نا، اور نے کہا صاحب البیت کدھر ہے؟ اور نے کہا جی وہ بھی آتے ہیں آپ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک صاحب البیت نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب حضرت ابو بکر صدیق اپنی طرف سے دیر سے آئے کہ چلو یہ کھانے سے فارغ ہو جائے. اب وہ آئے تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا آپ جب تک نہیں کھائیں گے ہمارے ساتھ ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب حضرت ابو بکر صدیق زور لگا رہے کھاؤ، وہ کہہ رہے نہیں آپ کے بغیر کھائیں گے نہیں. اور حضرت ابو بکر کو پتا تھا
کہ میں کیوں شریک ہونا نہیں چاہتا. بہرحال وہ مجبوری میں بیٹھ گئے, شرما حضوری میں بیٹھ گئے. اب ہوا کیا, بخاری اور یہ متفق علیہ روایت دوسری کتابوں میں بھی, بخاری میں بھی ہے غالباً, صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں, ہم کھائے جا رہے ہیں, کھانا پینے سے بڑھتا جا رہا ہے, ہم کھاتے جا رہے ہیں, بڑھتا جا رہا ہے, ہم جتنے نوالے لے رہے ہیں اتنے نوالے اس تشریح میں اور بڑھتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ کھانا ہمیں مسجد نبوی میں بھیجنا پڑ گیا. نیت اونچی کریں, نیت اچھی کریں. اور اب آخر میں تھوڑی سی اپنی بھی تھوڑی سی تعریف کر دینی چاہیے نا, کیونکہ اللہ ہی آپ کو سنوا رہا ہے. اگر میں اپنی تعریف کروں گا نا مولویوں کی, وہ اللہ ہی سنوا رہا ہے, اور آپ بھی مجبور ہیں سننے کے لیے. یہ جمعے کا وقت ہے, ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے قادیانیوں کے گڑھ میں, چناب نگر میں, ہزاروں کا مجمع. ہم 3 مسجدوں کے امام, میرا انہیں میں اٹھنا ہے نا کہ میں بھی مدرسی طبقے کا ہوں. ہم 4-5 بندے بیٹھے ہوئے, تو میں نے کہا یار کانفرنس میں جانا ہے چناب نگر, 350 کلومیٹر جانا ہے اور آنا ہے. کل میں گیا تھا, یہ جاتے ہیں, تو میں نے کہا یار جانا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یار بڑا مشکل ہے, بڑا دور ہے, آنا جانا ترجمہ. میں نے کہا کوئی نہیں, جانا ہے. میں فوراً گیا اڈے پہ گاڑی والے سے, میں کہا جی کتنے پیسے لگیں گے؟ اس نے کہا 15,000 روپے. کتنے؟ 15,000 آنے جانے کے. اب میں آیا تو کوئی تیار ہی نہ ہو کہ یار 15,000 کی رقم ہے آنے جانے کے. اور جو اپنے گھر سے بات کرتا گیا, ہر ایک کو, کسی کو چھٹی نہ ملے گھر سے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کوئی ایک ہوتا ہے جو تاریخ رقم کرتا ہے. میں نے کہا ایسی کی تیسی میں تم سب کو لے کے جاؤں گا, کوئی رضامند نہ ہو, نہ گھر والے رضامند. یار 20,000 کا خرچہ ہے, کانفرنس میں جانے ہیں, بیانات سن کے آ جانے. لگا نہیں, وہ کانفرنس اور ہے, وہ قادیانیوں کے دل پہ آ گئی ہے, ان کے سینے میں خنجر ہے. میں نے کہا جانا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ممبر میں بیٹھا ہوں, ہم سب سے بہترین سواری میں گئے, سب سے اعلیٰ گاڑی, وہ گمان میں بھی نہیں تھا, سب سے بہترین سواری, نیو ماڈل کی گاڑی, سب سے بہترین کھانا, سب سے بہترین آنا جانا. وہاں ایک دوست کا فون آ گیا, کانفرنس وہ بالکل آبادی سے تھوڑا ہٹ گیا ہے, ان کا یہاں آنا ہے. میں نے کرام کیا تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کلا گوشت ہے نا, کلا گوشت آپ لوگ تو کھاتے رہتے ہوں, میں نے کبھی نہیں کھایا. انہوں نے کہا میں نے کلا گوشت بنایا ہے, آپ نے کھا کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار ہم نے کانفرنس میں آئے, ہم نے نہیں جانا, ہم انکار کرتے رہے, اس کا اصرار بڑھتا گیا, وہ اللہ نے ہمیں کھلانا تھا. تو میں حیران رہ گیا, 15 سے 20,000 کا خرچہ, اور کوئی زیادہ راہ نہیں, سارے مخالفت کر رہے ہیں. ہم سارے گئے, بہترین سواری پہ, بہترین کھانا اور بہترین تحفے تحائف ساتھ لے کر آئے. کیوں؟ ذرا سی نیت کی تھی کہ ہم نے شرکت کرنی ہے. اللہ نے اسباب پیدا نہیں کیے, اسباب پیدا ہو گئے. واللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. میں لڑ رہا تھا ساتھیوں سے, اب کوئی بھی پیسے نہ بھرے, گھر والے کہے ہم نے بھی نہیں, تو کیا یہ خرچے لے کے آ جاتا ہے. میں نے کہا میں نے جاننا ہے, سارے ساتھیوں کو لے کے جانا ہے. واللہ العظیم ایک ایسی جگہ سے مجھے پیغام آ گیا, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. انہیں میرے کہا قاری صاحب آپ جائیں, جو خرچہ ہوگا میں کروں گا. واللہ میں نے کہا بھی نہیں کسی کو. آپ کہیں گے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں اپنی تعریف, کس سے سنا رہا ہوں, آپ کو نصیحت ہو. ذرا سی میں نے ایفرٹ کی, 20,000 کا خرچہ میں نے کیا, اور میں نے کہا بھی نہیں کسی کو. خود چل کے مجھے ایک بندہ آیا, قاری صاحب کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ نہیں کوئی ماننا, میں خرچہ کرتا ہوں, آپ جائیں کانفرنس میں. میں کل رات کو ہو کے آیا ہوں, فجر کی نماز میں واپس پہنچے ہیں. نیت اونچی کریں, اچھائی کی نیت کریں. حالات بہت اچھے ہیں, حالات خراب نہیں ہیں. وہی کہے نا آپ کو تھوڑی سی تنخواہ, اس میں کیا ہوتا ہے, کہ یہ بہت ساری تنخواہ ہے, یہ تو ختم نہیں ہوتی. وہی آپ کو کہنا قاری صاحب حضرت کتنی آمدن ہے, کوئی اتنی آمدن ہے, تو یار اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی بہت سارے پیسے ہیں, یہ تو خرچ کرنے بیٹھو خرچ نہیں ہوتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہے. ایسی جگہ سے رزق دے گا, اسے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ واقعات آج بھی پیش آتے ہیں. نیت اونچی کریں, عزم اونچا کریں, اچھائی کی نیت کریں, دین پہ چلنے کی نیت کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر و آخر